بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی بھی دوا موجود ہے۔ ایک سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ اللہ جب تمہاری دعاؤں پر کن کہنا چاہتا ہے تو تمہیں سجدوں کی طلب میں لگا دیتا ہے۔ گالیاں کھا کر خاموش رہنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا اپنی تعریف سن کر اپنے آپ میں رہنا بڑی بات ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھی مجبوریاں حوصلوں کو پست کر دیتی ہیں، انسان چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ 5 چیزیں دل کو مردہ بنا دیتی ہیں: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، حرام خوری، دل کی پریشانی، زیادہ ہنسنا۔ کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہمیں توڑتے ہیں تو وہ ہمیں تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس توڑ پھوڑ سے جو تخلیق کرتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس نے نعمت پائی سخاوت سے پائی۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعا میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، سورج اپنے لیے نہیں چمکتا، اور نہ ہی پھول اپنے آپ کے لیے خوشبو پھیلاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے جینا فطرت کا اصول ہے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ اسلام کے لیے تھوڑی تکلیف برداشت کر لو، قیامت کی بڑی تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتیں یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی باتیں فوراً بھلا دیتے ہیں۔ گزرے ہوئے کل کو کبھی یاد مت کرو، لیکن اس سے ملے ہوئے سبق کو بھی مت بھولو۔ ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ باطنی حواس روح سے منسلک ہیں، حسن معصوم ہوتا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے کاش کچھ اور مانگ لیتے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں مسائل ہیں، ان مسائل کی موجودگی میں انسان کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ زندگی سسکی سی شروع ہو کر چکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں ہو جاتا۔ لوگوں کی بے لوث خدمت اور اللہ کی عبادت تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جائیں اللہ آپ سے راضی ہے۔ زندگی میں تعلق ہوتا ہے، تعلق میں زندگی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ غلطی سے تعلق کو زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، تعلق ٹوٹنے پر خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اختیار، دولت اور طاقت ملے تو انسان بدلتا نہیں بلکہ بے نقاب ہوتا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جو آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ویسا ہی سمجھنے دیں، اور پھر وقت کا انتظار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔
محبت میں اکثر بڑے بڑے دعوے کرنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر راستہ بدل لیتے ہیں۔ قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ آئینہ دیکھ کر خوش ہیں میری آنکھیں بے حد، میرے چہرے میں میری ماں کی مشابہت بھی ہے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ کسی کو بے وقوف نہ سمجھا جائے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے سامنے بے وقوف بن کر آپ کو حقیقت میں آزما بھی رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار بھوک مر جانے پر بھی انسان زبردستی کھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی عزت نفس اور خودداری کے لیے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے، اس لیے وقت کی وقت پر قدر کریں۔ محبوب میں جب یہ دیکھو کہ اس کو تمہاری کوئی بات بری نہیں لگ رہی اور تم سے جھگڑا نہیں کر رہا ہے اور تم سے خفا اور ناراض نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کو کوئی اور پسند آ گیا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔